نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے امام بنا دیتا ہے، اسے لیڈر بناتا ہے، اسے رہبر بنا دیتا ہے، جسے دنیا والے اپنے اعتبار سے کمزور سمجھتے ہیں، لیکن اگر وہ لائق و فائق ہوتا ہے اور لیڈر بننے یعنی دینی رہبر بننے کے معیار پر اللہ تبارک و تعالی اسے رکھتا ہے، اور جب دنیا والے اگرچہ جانتے ہیں کہ یہ دین کا رہبر ہو سکتا ہے لیکن کسی نہ کسی وجہ سے اسے کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ تم تو کمزور اسے بنانا چاہتے ہو، لیکن ہم جسے چاہتے ہیں تم اسے کمزور سمجھتے ہو، کمزور بناتے ہو، اور کمزور سمجھ کر کے اسے اپنا لیڈر نہیں مانتے، دین میں اسے اپنا رہبر نہیں مانتے، مگر ہم جسے چاہتے ہیں اسے امام بناتے ہیں اور زمین پر اسے وارث بناتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جو دین کے رہبر ہوتے ہیں یہ اہل زمین کے مراکز ہوا کرتے ہیں، یعنی زمین والوں کے، انسانوں کے یہ مرکز ہوتے ہیں۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، یہی دین کے وارث ہیں اور یہی امام ہیں، رہبر ہیں، اور اسی لیے یہ مرکز ہیں کیونکہ یہ امام ہیں۔ امام وہ ہوتا ہے جو آگے آگے چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے واضح فرما دیا کہ دین کے اندر جو اولیاء کی جماعت ہوتی ہے وہ جماعت بھی رہبروں کی جماعت ہوتی ہے، اور اولیاء کرام میں کچھ شخصیات ایسی انفرادیت رکھتے ہیں، ایسا کمال رکھتے ہیں، یعنی اللہ نے ان کو ایسا باکمال بنایا کہ وہ علاقائی اور ملکی سطح سے باہر ہٹ کر پوری زمین والوں کے لیے مرکز بن جاتے ہیں، اور ان میں جس شخصیت کو آج کے دور میں بالخصوص اس مہینے میں یاد کیا جاتا ہے ان کا نام حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ السامانی ہے، جو خود فرماتے ہیں انا الجیلی محی الدین اسمی وعالامی علی رأس الجبالی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری عظمتوں کے جھنڈے پہاڑوں پر گاڑ دیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تحدیث نعمت کے طور پہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کمال مجھے عطا فرمایا کہ گویا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی شخصیت ایک مرکزی حیثیت اہل اسلام کے لیے رکھتی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرکز اپنے دور میں تھے، اور روحانی طور پر آج بھی بغداد معلیٰ جو ہے وہ اہل اسلام کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا ہے روحانی اعتبار سے۔
سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شخصیت ان شخصیتوں میں ہے جب آپ با کمال، یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے دور میں تبلیغی دور جب اس کا آغاز کیا تو بہت ساری مصیبتوں، پریشانیوں اور بہت سارے مخالفین کی مخالفت کے باوجود جو آپ نے اپنے دین کا کام تھا اس کو روکا نہیں، بلکہ اس کو برقرار رکھا، اذیتیں برداشت کی، بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، لوگوں کے طعنے برداشت کیے، اور جو جعلی اس دور کے رہبر اور رہنما جو دین کے اندر بنے ہوئے تھے ان سے مقابلہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مقام پر آپ کو فتح عطا فرمائی۔ یہ ایک لمبی تاریخ ہے۔ کہنا یہ ہے کہ اس طرح سے آپ نے لوگوں کے دل و دماغ میں جو اہل سنت والجماعت کا صحیح عقیدہ ہے وہ ڈالا، اور عالم اسلام نے اسے قبول کیا۔ چونکہ سیاسی اعتبار سے اس زمانے میں چونکہ جو خلیفہ اسلام، خلیفۃ المسلمین ہوا کرتا تھا، وہ بغداد میں ہی ان کا قیام تھا، تو گویا اسلامی ریاست کا کیپٹل بغداد تھا، اور غوث اعظم نے اس جگہ پر کام اس لیے کیا اور اس پر توجہ سے پورے زور کے ساتھ وہاں پر کام کیا۔ یوں سمجھ لیجیے اللہ نے وہاں کام کے لیے اس لیے بھیجا کہ جو مسلمانوں کے اندر کچھ ایسی خرافات آ گئی تھی، ایک طویل فہرست ہے جس کو غوث پاک نے خود سر الاسرار میں فرمایا ہے، درج کیا ہے۔ تو صرف اس مقام پر رہ کر کے آپ نے اسی لیے کام کیا اور صحیح عقیدہ لوگوں کے سامنے پیش کیا، کیونکہ پھر اس کا اثر بغداد کا اس زمانے میں اثر پوری اسلامی ریاست پر ہوتا تھا، اور اس طرح اصلی عقیدہ، صحیح عقیدہ تمام اسلامی ریاست میں پہنچ گیا۔ یہ سیدنا غوث پاک کی ایک زبردست کاوش اور محنت شمار کی جاتی ہے، جو اہل تاریخ نے لکھا بھی ہے اور صوفیہ نے بھی لکھا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی مرکزی شخصیت تھی کہ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس زمانے کے ایک بزرگ کی جب آپ کو اللہ نے مرکزیت عطا فرمائی اور آپ نے فرمایا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو اس وقت شیخ سنان ایک بہت بڑے اس زمانے کے اکابروں میں جن کا شمار ہوتا تھا۔ اندازہ لگائیے کہ جب انہوں نے مخالفت کی، اور یہ بھی ایک شیخ سنان کے نام سے آپ اس تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، مخالفت کی تو نتیجہ یہ نکلا کہ عنقریب یہ تھا کہ کہیں وہ گمراہیوں کا شکار نہ ہو جاتے تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر خصوصی روحانی توجہ ڈال کر کے انہیں واپس پھر دین کی طرف پلٹایا، اور پھر وہ تائب ہوئے، اور اس بات کا انہیں احساس ہوا اور ملال ہوا کہ ہم نے سیدنا غوث پاک کے پیغام کو، میسج کو اور ان کی شخصیت کو قبول نہیں کیا، جس کا یہ انجام ہو رہا تھا کہ میں دین اسلام سے دور ہوتا ہوا جا رہا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ عنقریب دین اسلام سے کہیں باہر نہ ہو جاؤں، مگر اللہ نے بروقت کرم فرمائی کی، اور پھر غوث اعظم کی جو روحانی توجہ ہوئی اس کے بعد ان کی واپسی ہوئی اور وہ تائب ہوئے۔ یہاں میسج یہ دینا ہے شیخ سنان کے واقعے کے ذریعے کہ چونکہ غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے مرکزی حیثیت دی تھی، اور مرکز جو ہوتا ہے اس سے جو بھی ہٹ جاتا ہے، یاد رکھیے گا، مرکز سے جو ہٹے گا وہ اس کے لیے زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ اپنے راستے کو بدل لے، گمراہی کی طرف چلا جائے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ عنقریب بہک جائے، خدا نخواستہ۔ تو اس لیے جو مرکز سے جڑ کر کے رہتا ہے، جس کو اللہ نے مرکز بنا دیا، تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ مرکز سے وابستہ رہنے والے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ہمیشہ کے لیے ایک اعلان ہو گیا کہ یاد رکھیے گا، جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن شخصیت کو مراکز بنا دیا، ان شخصیت سے جو لوگ بھی وابستہ رہتے ہیں تا صبح قیامت انشاءاللہ ان کا عقیدہ سلامت رہے گا اور وہ محفوظ رہیں گے، اور جو مراکز سے بغاوت کرتے ہیں،
جن کو اللہ نے مرکز بنا دیا تو یہ بھی خطرہ ہے کہ ان کے راستے بدل جائیں، ہو سکتا ہے وہ گمراہ اور بددین ہو جانے کا بھی خطرہ نظر آتا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا پڑھا لکھا انسان ہی کیوں نہ ہو۔ یہ حضرت شیخ سنان کے واقعے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ ماننا پڑے گا ہمارا تو سب سے بڑا مرکز مدینۃ المنورہ ہے، اور مدینے والے کے فیضان سے بغداد شریف ہمارا مرکز ہے، اجمیر شریف ہمارا مرکز ہے، اور اس کے علاوہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مزار پر انوار وہ ہمارا مرکز ہے۔ یعنی اولیاء کرام کی جو آماجگاہ ہے، جو اولیاء کرام کی آرام گاہ ہے، جو ان کے مزار پر انوار ہے، یہ سب، اور ان کی شخصیت، بالخصوص ان کی شخصیت، یہ ہمارے مراکز ہیں۔ تو ان مراکز سے وابستہ رہنا چاہیے اور تاریخ کو پڑھنا چاہیے۔ طاقت یہ سمجھ لیجئے کہ جسے اللہ تعالیٰ امام بناتا ہے، رہبر بناتا ہے، اس کی طاقت یہ ہوتی ہے۔ ایک جملہ دے دوں، غوث اعظم کے زمانے میں جب دریائے دجلہ اور اس پر پانی چڑھنے لگا اور بالکل عن قریب وہ شہر میں گھسنے والا تھا، لوگ آئے غوث پاک کے پاس، آپ نے فرمایا دریا دجلہ کے پاس ایک حد کھینچ دی کا اس سے آگے نہ جانا۔ بھئی یہاں کہنا یہ ہے جو دریا کو اپنی حد بتا دے اسے سیدنا غوث اعظم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غوث پاک کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔